الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے حج کی فضیلت از احادیث مبارکہ قسط نمبر 2۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کونین، سرور دو جہاں، مدینے کے تاجدار، امام الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت اور اسلام کا نظام ایسا عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی شعبہ میں کسی بھی شخص کو محروم نہیں ہونے دیا۔ کتنی بڑی شفقت ہے، رحمت ہے، اپنی امت سے الفت اور محبت اور پیار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں سوال ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اپنی صحت جسامت کے اعتبار سے، یا خواتین اسلام ہیں، ظاہر ہے خواتین اسلام پر، مسلم عورت پر اور بوڑھے شخص پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ جہاد فرض، اب ان کے دل میں خیال اٹھا کہ مرد تو جہاد کر کے اتنا ثواب کما لیتے ہیں۔ کسی خاتون نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں اپیل کی، عرض کی، یا رسول اللہ، مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی نیکیاں کماتے ہیں، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم بھی جہاد جیسی عظیم نیکی کمائیں۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج جہاد کل ضعیف، او کما قال النبی علیہ السلام۔ سرکار نے جواب دیتے ارشاد فرمایا، عورتیں جو ہیں یا جو ضعیف العمر ہیں جہاد پہ نہیں جا سکتے، فرمایا یہ بیت اللہ کا حج کر لیں، اللہ ان کو حج کا بھی ثواب دے گا، جہاد کا بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اب غور کریں کتنی امت کے ساتھ مہربانی ہے، شفقت ہے۔ ایک سائلہ آئی، یا رسول اللہ ہم تو عورتیں ہیں، جہاد کی نیکی سے محروم ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں جو پہنچ گئی، سرکار کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ یا رسول اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی جہاد کو جائیں۔ فرمایا یہ اسلام کا اصول ہے کہ عورت جہاد میں نہیں جا سکتی، کیونکہ پردے کو ملحوظ خاطر رکھا، مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ فرمایا جہاد میں عورت نہیں جا سکتی، ہاں البتہ تم آئے ہو سائل بن کے، تو ہم تمہیں جہاد کی نیکی کا ایک اور وظیفہ عطا کر دیتے ہیں، تم حج کر لیا کرو، اللہ حج کا بھی اجر دے گا، جہاد کا بھی تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں میں اور آپ آج جہاد کی نیکی سے محروم ہیں، کیونکہ اسلامی سلطنت ہی نہیں ہے۔ والی اسلامی ملکوں کے جو والیان ہیں، جو بادشاہان اسلام ہیں اس وقت نام کے، انہوں نے جہاد کا پرچم بلند نہیں کیا۔ سرکار کی عطا دیکھیں، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہے کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ سرکار نے اس سائلہ کو ایسا عظیم
جملہ ارشاد فرمایا، آج میں اور آپ جہاد کے، حالانکہ ہم جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جا بھی سکتے ہیں، لیکن جہاد نہیں ہے، لیکن جہاد ہم تو محروم ہیں۔ قیامت تک عورت جب بھی چاہے، سرکار نے فرمایا بیت اللہ کا حج کر لے، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا، ان کو محروم نہ چھوڑا۔ ہم اپنی بدقسمتی کی وجہ سے، حکمران اسلام اور قرآن کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے، آج کے مرد جہاد کی نعمت عظمیٰ سے کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے ہیں۔ ہم نہیں جہاد کر سکتے، کیونکہ جہاد کا پہلا تعلق والی ملک سے ہوتا ہے۔ ملک کا جو سربراہ ہے وہ کسی کافر قوم کی طرف، کسی کافر ملک کی طرف فوج کو بھیجے گا، وہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیں گے، پھر ان کو کہیں گے سلطنت ہمارے حوالے کرو۔ اگر انہیں دونوں میں سے کوئی نہ مانی تو پھر تیسرا حل جو ہے وہ پھر ہتھیار ہی ہے۔ جہاد کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ انڈیا، امریکہ، برطانیہ، فلاں فلاں ملک پاکستان پر چڑھائی کریں گے تو جہاد ہم کریں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھو آپ، ایک طرف فوج گئی ہے، دوسری طرف گئی ہے، تیسری طرف، جب وہ فتح ہوتا ہے علاقہ تو اگلی جانب کفار کی طرف بھیج دیا۔ اسلام میں جہاد کا نظریہ یہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاد والے وہ بادشاہ ہی نہ رہے جن کی وجہ سے جہاد ہوتا تھا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ عورت حج بیت اللہ کر لے تو اللہ کریم اس کو کس چیز کا ثواب دے دیتا ہے؟ جہاد کرنے کا۔ جب ایک عورت نے پوچھا نا کہ ہم تو جہاد میں نہیں جا سکتے یا رسول اللہ، کیونکہ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں، فرمایا تم حج کر لو، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ غور کریں، ہمارے ہاں آج نظام الٹ ہے۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، مرد و عورت میں، جن پہ حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ جاتے نہیں، صرف پیسے کی محبت میں، پیسے کی لالچ میں کہ گئے تو، میں اپنے پاکستان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، 2.5 سے 3 یا 3 سے 4 یا 4 سے 5 مختلف انداز میں جس طرح لوگ جاتے ہیں، اتنے لاکھ لگ جائیں گے تو پیسے کم ہو گئے، یہ ہو گیا، غربت آ جائے گی، فلاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سب خام خیالیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ خام خیالیاں ہیں۔ اس حدیث پاک کو آپ سنیں گے نا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بندے کو ایک اہم ترین عبادت کی طرف جانے نہیں دیتا۔ ابھی تو نے یہ کرنا ہے، ابھی تو نے یہ بنانا ہے، ابھی تو نے اس طرح کرنا ہے، وہ ان چکروں میں ہی ڈالے رکھتا ہے بندے کو۔ بندہ حج پہ نہیں جا سکتا، بندہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ اصل وجہ مال کی محبت ہوتی ہے، سادہ لفظوں میں۔ جن پر حج فرض ہے، میں بات ان کی کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی میں حج ایک دفعہ فرض، زندگی میں حج فقط ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة رواه الترمذي أو كما قال النبي علیہ السلام۔ غور کریں، آج جس غربت کی وجہ سے وہ پیسہ کچھ کم ہوتا ہے نا، مثلا 50 لاکھ جو پڑا ہے، اب جی 4 لاکھ روپے حج پہ لگے گا تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ یہ بات نہیں جانے دیتی اکثر لوگوں کو۔ 3-4 لاکھ روپیہ نکالنا پڑے گا کاروبار میں سے، کیوں نہ ہو، اس سال کما لیتے ہیں، اگلے سال پھر چلے جائیں گے، بھلے زندگی پہلے ہی ختم ہو جائے۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، یہ ہے ہمارا نظریہ۔ اور رسول اللہ کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ فرمایا حج کرو۔ کیا فرمایا؟ عمرہ کرو، حج کرو اور عمرہ کرو۔ لا محالہ جو وطن عزیز پاکستان سے یا کسی بھی اور جگہ سے جو حرم کی حدود کا رہائشی نہ ہو، اور جب حج پہ جاتا ہے تو لا محالہ اس نے ساتھ عمرہ بھی کرنا ہوتا، اس نے ساتھ عمرہ بھی
خواہ وہ حج تمتع کرے خواہ وہ حج قران کرے، عمرہ تو اس کو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں جو حرم کے اندر رہتے ہیں انہوں نے کیونکہ کرنا ہوتا ہے حج افراد، اس میں اکیلا حج ہی ہوتا ہے، عمرہ نہیں آئے گا۔ اب سرکار نے فرمایا حج کرو عمرہ کرو، یا رسول اللہ نیکیاں تو ملیں گی ہی ملیں گی، ہمارے ہاں تو لوگوں کا نظام ہی ہوا جی پیسے کم ہو جائیں گے۔ غور کریں، فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، فرمایا غربت، کیا فرمایا؟ غربت، پیسے کی کمی کو حج عمرہ کرو یہ پیسے کی کمی کو دور کر دیتے ہیں، حج عمرہ کرو یہ غربت کو دور کر دیتے ہیں، حج عمرہ کرو تمہاری معیشت میں جو تنگی ہے اس تنگی کو حج اور عمرہ دور کرا دیتے ہیں، حج اور عمرہ دور کرا دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی کہ حج عمرہ کرنے سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت دور ہوتی ہے۔ اب بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہوتا یہی ہے، غربت حج اور عمرے کی وجہ سے نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حج کرو عمرہ کرو، حج اور عمرہ تمہاری غربت کو دور کر دیں گے، تمہاری غربت کو۔ آج کا مسلم حج فرض ہونے کے باوجود پیسے کے چند پیسے ظاہری طور پہ گھٹ رہے ہوتے ہیں، وہ حج پہ نہیں جاتا، حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج پہ نہ جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے تو فرمایا یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ غور کریں، یہ پیسے کی محبت ہے جس نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس سال تو بینک بیلنس بڑھانا ہے، ابھی پلاٹس خریدنے ہیں، ابھی گاڑی چھوٹی ہے تو بڑی کرنی ہے، ابھی کوٹھیاں بنانی ہے، یہ نہیں سوچا کہ اگلے سال سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے اور سرکار کا حکم ہے، فرمان یا نشان ہے کہ جب ایسا بندہ مرنے لگے گا یا مرتے وقت عیسائیت کو قبول کرے گا یا یہودیت کو قبول کرے گا، اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ ایک مسلم کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا کم ہے؟ ابھی وہ کبھی کس چکر میں پڑا ہے، کبھی کس چکر میں، نہیں اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے۔ بھروسہ ایک سانس کا نہیں، وہ پورے سال کو دیکھ رہا ہے۔ جس پہ حج فرض ہوا ہے بات میں اس کی کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو اپنے کاروبار سے اتنے پیسے نکالے کہ حج تک چلا جائے اور واپسی آ جائے، گھر والے کھانا کھاتے رہے، تو اس پہ حج فرض ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ کاروبار سے نکلے ہوئے الگ پڑے ہوں تو حج فرض ہے، کاروبار سے بھی نکال کے حج پہ چلا جائے اور واپس تک گھر والے کھانا کھاتے رہیں اور کاروبار بھی اتنا پیچھے بچے کہ گھر کا سسٹم چلتا رہے گا، اس بندے پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک تعداد ہے جن مسلمانوں پہ حج فرض شرعن، لیکن وہ پیسے کی محبت، پیسے کے بڑھانے کے چکروں میں بس آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں، اسی طرح کرتے کراتے پتہ نہیں کتنے مر گئے۔ اب وہ جس دولت کی وجہ سے فرض اعظم کو چھوڑا تھا وہ لوگ کھا رہے، وہ کون کھا رہے؟ لوگ، عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا نظریہ دیا؟ یہ عوام کا نظریہ ہے، اور ادھر رسول کائنات کا نظریہ ہے، سرور دو جہاں کا نظریہ ہے۔ فرمایا حج کرنے سے غربت آتی نہیں بلکہ غربت چلی جاتی ہے۔ کتنا فرق ہے لوگوں کے نظریے میں اور رسول اللہ نے جو ارشاد عطا فرمایا۔ اور پھر مزے کی بات فرمایا وَالذُّنُوبُ، شاید پچھلا جملہ نہ سمجھ آیا ہو تو اب ضرور سمجھ آئے گا، پچھلی قسط جو سن چکے ہیں کہ حج سے گناہ کس طرح جھڑتے ہیں۔ پچھلی قسط میں، پچھلے جمعے میں آپ کو احادیث عرض کی، فرمایا جس طرح حج گناہوں کو جھاڑ کے رکھ دیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے۔ سرکار کی اتنے تک حدیث ہے، جب حج کر کے واپس آتا ہے تو فرشتہ اس کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیرے پچھلے سارے ختم ہو گئے، اب نئے سرے سے آغاز کر۔ فرمایا جس طرح گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حج تمہاری غربت کو بھی اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ اور کسی کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آقا کریم بسا اوقات مثالیں دے کے سمجھا دیا کرتے تھے، اس حدیث میں بھی مثال عطا فرمائی ہے۔
فرمایا جس طرح لوہا، سونا، چاندی، کتنی چیزوں کا ذکر ہے اس جگہ؟ لوہا، سونا اور فرمایا جب ان کو زنگ لگ جائے، جب ان کو تو آگ کی بٹھی میں ان کو ڈال دیں تو لوہے کا زنگ دور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا جس طرح لوہے کا زنگ آگ کی بٹھی دور کرتی ہے، سونے اور چاندی کی کھوٹ اور اس کے زنگ کو آگ کی بٹھی دور کرتی ہے، فرمایا اسی طرح حج کرو اللہ غربت دور فرما دے گا۔ کتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا۔ اب لوہے والی بات تو ہر ایک کو سمجھ آئی ہے نا کہ لوہے پہ زنگ ہو تو اس کو کہاں سے صاف کیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آیا ہے اس کو بھی اسی طرح سمجھو کہ حج کرنے سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت ٹل جاتی ہے، بلکہ غربت ٹل جاتی ہے۔ اس حدیث کا پریکٹیکلی تجربہ بھی ہے، یہ یاد رکھ، جو ہے فرمان علیہ شان برحق ہے، حج اور عمرے سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت ٹل جاتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، فرمایا جو حج گناہوں سے پاک طریقے سے بندہ کرے، یعنی حج کے دوران گناہ نہ کرے، تو اللہ کریم اس حاجی کو سوائے جنت کے اور کوئی اجر نہیں عطا فرماتا، یعنی اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت کو جا پہنچتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ کہاں جا پہنچتا ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حاجی قیامت کے دن کتنے بندوں کی اور کن لوگوں کی کرے گا؟ اب دو جملے واقعی، شفاعت کرے گا سمجھ میں آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل بیت، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں کتنے کی؟ ایک حاجی کو قیامت کے دن حج کی نیکی کی وجہ سے اللہ کریم فرمائے گا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 400 بندے کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو کتنے بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ 400 بندہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے تعلق والوں میں سے اللہ کریم اس کو اجازت دے گا تو ان کی شفاعت کر، تیری شفاعت کی وجہ سے میں ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب حاجی ہوتا کون ہے؟ پہلی شرط ہے وہ مسلمان ہو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلی شرط ہے وہ، دوسری شرط ہے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہو، کیونکہ جو گستاخ ہے اس کو حج کا ثواب نہیں الٹا لعنت۔ رسول اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھتا ہو، سرکار کا غلام ہو حقیقی۔ اور تیسری شرط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بھی چلتا ہو، چلے گا تو حج کی نیکی کی طرف جائے گا نا، اگر وہ چلتا ہی نہیں فسق و فجور میں مبتلا ہے پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب غور کریں، جو رسول اللہ کا غلام ہے اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص صحابہ کی یہاں بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ الحاج، سرکار نے یہ جملہ بولا ہے حدیث، الحاج فرمایا کوئی حج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف لام داخل کیا ہے۔ اللہ کریم اگر غلطی ہو تو اپنی رحمت کا صدقہ مجھے معاف فرمائے، جب الف لام کسی چیز پہ آئے تو اس کو خاص کر دیا جاتا ہے، نکرہ سے معرفہ کی طرف لے آ جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حاجی وہ جو حج سے پہلے بھی بعد میں بھی شریعت کا پیکر ہو، مطلق مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب جملے آ جانا المسلم، وہ دیکھیں نا سرکار سے جب پوچھا گیا بخاری میں، یہ گرامر کا ایک جملہ ہے، جب پوچھا گیا نا یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے،
اس طرح کی اور جتنی احادیث مبارکہ ہیں، جب اچھائی کی طرف کوئی حدیث میں مسلم کی طرف نسبت، تو سرکار نے وہاں مسلم نہیں المسلم کو جملہ لوٹایا ہے۔ بھئی وہ خاص مسلم جو شریعت کا پیکر ہو، جو شریعت کا پیکر ہو، حاجی حج کرے لیکن شریعت کا پیکر ہو۔ جو شریعت کا پیکر ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا ایک غلام کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے جو سرکار کا غلام بن جائے وہ تو قیامت کے دن 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے، اور جو سارے نبیوں کا امام اور سردار بن کے تشریف لائے اس نبی علیہ السلام کی شفاعت کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک عام، آپ بھی اس حدیث کے مصداق مان سکتے ہیں، میں بھی مان سکتا ہوں، آپ بھی مان سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ایسا غلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غلام اور اس نے حج کیا، شریعت پہ چلنے والا ہے، سرکار نے فرمایا ہم تجھے ڈگری دیتے ہیں، قیامت کے دن تو اپنے قریبیوں میں سے 400 بندے کی انگل پکڑ کے جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ سرکار جن کو یہ طاقت دے رہے ہیں، ایک نیکی کی وجہ سے فرمایا 400 تیرے ساتھ جائیں گے، تو جو سارے نبیوں کا امام و آقا بن کے تشریف لائے ان کی شفاعت کی کوئی حد نہیں، ان کی شفاعت کی، بلکہ جب آپ شفاعت کا باب کھولیں گے نا تو بڑے بڑے کفار بھی امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ اتنی شفاعت ہے، ممکن ہے شاید اس طرف بھی چلی آئے۔ وہاں تو حالت سرکار کی شفاعت کی یہ ہوگی، آپ بس فقط نگاہ فرماتے جائیں گے، انگل مبارک سے اشارہ فرماتے جائیں گے، جتنوں کی طرف نگاہ پڑ جائے گی وہ ساری زندگی کے دھل جائیں گے، رب فرمائے گا جنت میں جانے دو۔ سرکار کی شفاعت کی کیا بات ہے، حتیٰ کہ سرکار کی شفاعت سے تو کفار کو بھی حصہ نصیب ہوگا۔ جب شفاعت کبریٰ کا باب کھلے گا نا اس وقت کفار کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب 25,000 سال کا دن محشر کی سختیوں میں گزر جائے گا، اللہ حساب نہیں لے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا پھر سارے دوڑیں گے، میں پوری حدیث تو نہیں عرض کروں گا، حتیٰ کہ نتیجہ تک میری وجہ سے اللہ کریم حساب لینا شروع فرمائے گا، تو اس محشر کی سختیوں سے نجات رسول اللہ کی سفارش کی وجہ سے ہوگی۔ تو جہاں مسلم کھڑے ہیں وہیں کافر بھی تو کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، لیکن ایک حد تک، ایک حد تک، اور رسول اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا حسیہ کی حدیث مبارکہ، سرکار کی بارگاہ میں وہ آیا نا صحابی، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کل پرسوں فلاں سن فلاں مہینہ، فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قبلہ یہ کہ مجھ سے یا آپ سے پوچھا جا رہا تھا؟ یہ تو وہ ہستیاں جو ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، ہم سے رمضان سال بعد روزے نہیں رکھے جاتے، یہ سال کا اکثر حصہ روزوں میں، ادھر جہاد میں، ادھر جان مال اولاد سب کچھ اسلام پر قربان، کوئی مثال نہیں دے سکتے ہم صحابہ کی نیکیوں کی، جن کی اتنی نیکی۔ ایک حدیث سے ہی بس آخری بات کر رہا ہوں اس موضوع پہ، سرکار نے فرمایا جو غیر صحابی ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا لے آئے، مدینے میں بہت بڑا پہاڑ ہے یہ مدینہ پاک، اور جو میرا صحابی ہے وہ فقط ایک مٹھی میں جو بھر لے، کیا لے لے؟ ایک مٹھی میں کتنے جو آئیں گے؟ فرمایا یہ صحابی کی شان ہے، یہ ایک مٹھی جو لے لے، اور جو میرا صحابی نہیں، جس کو یہ شرف حاصل نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا لے آئے، فرمایا وہ احد پہاڑ کے برابر کا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اتنا ثواب تو اس کو نہیں ملتا جتنا میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کر دے، اللہ جتنا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تھے وہ بھی مسلم ہیں، ہم بھی مسلم، وہ بھی موحد، ہم بھی موحد، اتنا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سرکار کی صحبت میں رہتے تھے، یہ آپ کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے اتنا فرق ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تیاری کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں صدقات و خیرات بھی، انہوں نے ایک ہی بات کی، یا رسول اللہ تیاری ہو یا نہ ہو
کم از کم ایک جواب میرے پاس ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت تو ہے, مجھے آپ سے. فرمایا ٹھیک ہے, قیامت قریب ہے, جس کو جس کے ساتھ محبت ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب دیکھیں دار و مدار مصطفیٰ کریم کی غلامی پر ہے, دار و مدار رسول اللہ کی محبت اور عشق رسول پر ہے. ورنہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد گزار ہیں, روزے رکھتے ہیں, نفلی رکھتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنا شہر مکہ شریف جیسا مقدس شہر چھوڑ آئے, گھر بار چھوڑ آئے, کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایک ہی اپیل کی, یا رسول اللہ بھلے کچھ نہ ہو لیکن آپ سے محبت تو ہے نا ہمیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, قیامت قریب ہے اور جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا حاجی وہ اس حدیث کا مصداق ہے جو رسول اللہ کا سچا غلام ہو, جو سرکار مدینہ کا سچا غلام ہو, آپ کی پیروی والا ہو. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج او کما قال النبی علیہ السلام. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شریعت کے مطابق حج کا فریضہ ادا کرے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے, اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور سرکار نے فرمایا وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ, جس کے لیے حج کرنے والا ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے, اللہ اس کی بھی کیا فرما دیتا ہے, بخشش فرما دیتا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. کس نبی علیہ السلام کی طرف؟ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف. اے آدم میرے اس گھر کا حج کرو, بیت اللہ کا, قبل اس کے کہ تمہارا وقت پورا ہو جائے جتنا دنیا میں آپ آئے ہو رہنے. جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی جناب میں یہ جملے سننے کے بعد تیاری کی. سرکار نے فرمایا فخرج آدم علیہ السلام من ارض الہند حاجا, ہند کی زمین سے جناب آدم علیہ السلام چلے بیت اللہ کی طرف حج کرنے. تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ شریف حتی قادم مکہ تھا, یہاں تک کہ کہاں آپ پہنچے آپ, مکہ شریف میں, فاستقبلتہ الملائکہ. سرکار نے فرمایا جب آدم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کو بھیجا. آپ کے استقبال کے لیے کن کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں قد حججنا ھذا البیت, جس گھر کا آپ حج کرنے تشریف لائے ہیں ہم اس کا آپ سے پہلے کر چکے ہیں. کتنا سال پہلے؟ قبل بألف عام, آپ سے ہم 1000 سال پہلے اس گھر کا حج کر چکے ہیں. قال انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبیت یومئذ یاقوتہ حمراء. سرکار نے فرمایا اس وقت کعبہ شریف کی جو حالت تھی بناوٹ کے اعتبار سے, سرکار نے فرمایا یہ سرخ رنگ کے یاقوت تھے جو جڑے ہوئے تھے. سرخ رنگ کے کیا تھے؟ یاقوت سے اس کو بنایا گیا تھا. لہا بابان, اور اس کے 2 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے اس وقت؟ 2 دروازے تھے. حالت ان کی یہ تھی, ایک بندہ اگر کعبہ شریف کے اندر بیٹھا ہے,
سرکار نے فرمایا جو طواف کر رہے ہیں یہ ان سب کو دیکھ رہا ہوتا، دروازے اس آیت کے تھے، اور فرمایا جو طواف کرنے والے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے، جو کعبہ شریف کے اندر بیٹھا ہوتا وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس طرح اپنا حج پورا کیا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ حج کے ارکان پورے ہو گئے، حالانکہ مالک خود بہتر جانتا تھا۔ سرکار نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، نعم یا ربی، اے میرے رب میں نے حج کے ارکان پورے کر دیے۔ اللہ کریم نے فرمایا، فصل حاجتک، اگر کوئی آپ کی حاجت ہو نا تو مجھ سے مانگے میں آپ کو عطا کروں گا، مجھ سے مانگے میں آپ کو عطا کروں گا۔ غور سے سننا ہے، جو جس مقصد کے لیے میں نے اس حدیث کو چلایا، اللہ نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام کو کہ آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو عطا کروں گا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ مانگا، ظرف نہ ہونے کے باعث میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ مانگا۔ اس جملے کو عرض کروں گا، عرض کی مالک میری اولاد کی بخشش فرما دے، میری اولاد کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اب اولاد کی بخشش کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ شرائط آئی ہیں، یہ آپ سب کو سننا، ان کو یاد کرنا، ان پہ چلنا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تیری اولاد کی بخشش فرما دوں گا، لیکن کچھ ان کو بھی کرنا ہوگا، کچھ ان کو بھی۔ فمن عرفانی وآمن بی وصدق رسلی وکتابی، چار باتوں کا ذکر فرمایا اللہ کریم نے۔ آپ کی اولاد میں سے جو ان چار باتوں پہ عمل پیرا ہو جائے گا، آپ کی دعا کی برکت سے میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ پہلی بات، آمن بی، میری ذات پہ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان کے بغیر باقی سب فارغ ہیں۔ عقیدہ جب تک درست نہیں کوئی عبادت بندے کے کام کی نہیں۔ فرمایا کہ اس تیری ذریت میں سے اس بندے کی بخشش کروں گا جو میری ذات پہ الحمدللہ ہم لے آئے، پہلی بات پائی گئی۔ عرفانی، دوسری بات، جس نے میری معرفت حاصل کی، جس نے میری معرفت، جس نے یہ پہچانا رب کی ذات کے متعلقہ عقیدہ کیا ہو، رب کی ذات کی طرف کن کن جملوں کی نسبت کی جائے اور کن کن کی نہ کی جائے، اس نے میرے حقوق کو پہچانا کہ ہم اس کے بندے ہیں اور کام کرتے ہیں شیطان والے۔ اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی، رب کی معرفت، اس کی ذات کو پہچانا جائے، کما حق کو تو ہم پہچان نہیں سکتے، جتنی وسعت اور طاقت دی اس مالک نے، اس کے مطابق اس کی بات مانی جائے، زندگی اسی طرح بسر کی جائے۔ اب غور کریں، دوسری شرط ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے؟ میں مزید کلام نہیں کروں گا، بس کافی ہے۔ تیسری شرط، وصدق رسلی، اور جس کو میں نبی اور رسول بنا کے بھیجوں وہ اس کو اسی طرح کا رسول اور نبی مانے جیسا میں نے بنا کے بھیجا ہے۔ اس جملے کو آپ نے سمجھا؟ جیسا میں بنا کے بھیجوں ویسا ماننا، اپنی عقل جیسا نہ ماننا کہ وہ بھی تو نبی علیہ السلام، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں۔ فرمایا ایسے نہیں، جیسے میں نے بنایا، تیری دو آنکھوں کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا آ جائے، تجھے کچھ نہ نظر آئے، اور سرکار بیٹھے مدینے میں ہوں تو جنت کے حالات عطا فرما رہے ہیں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا جیسا میں نے بنا کے بھیجا ہے اس طرح مانے میرے رسول کو، میرے نبی کو۔ نہیں جی ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ٹھیک ہو گیا، تیرا ہاتھ کتنا آگے بڑھ سکتا ہے؟
فٹ 1.5-2 فٹ بڑھا لے گا اپنے جسم سے. بخاری کی حدیث مبارکہ ہے سرکار بیٹھے مدینہ منورہ میں, ہاتھ جو بڑھایا جنت سے پھل توڑ لیے. اب کیسے ممکن ہے کہ سرکار ہمارے جیسے ہو جائے؟ ناممکن بات ہے. فرمایا جیسا میں نے بنایا ویسا مانے میرے رسول کو. میں نے جو اوصاف, جو شانیں, جو رفعتیں, جو منزلتیں, جو عظمتیں اپنے انبیاء کو دی ہیں, جو اے آدم معاف کر دوں گا لیکن پہلے مجھے مانے, میرے حقوق کی رعایت کرے, پھر جو میرے نائبین ہیں, جو میرے مظہر اتم ہیں, انبیاء کو بھیجوں گا, رسولوں کو بھیجوں گا, پھر ان کو ایسا مانے جیسا میں بنا کے بھیجوں, جیسا میں بنا کے بھیجوں. پھر چوتھی شرط وہ کتابی, اور جو میں ان کی طرف کتابیں نازل کروں نا, جو شریعت ان کی طرف میں نازل کروں, اے آدم علیہ السلام میں مغفرت اس کی کر دوں گا. چوتھی بات یہ ہے وہ صدق کتابی, میری کتاب کی تصدیق بھی کریں, میری کتاب کی تصدیق بھی کریں. اس سے میں قرآن سے ایک چھوٹی سی آیت کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا. یہودیوں کے علماء کے متعلقہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں, مختلف اسلوب میں اس بات کو اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ یہودیوں نے تورات کو مانا ہی نہیں. ان خاص علماء کی طرف یہودیوں کے ان علماء نے تورات کی تصدیق ہی نہیں کی, تورات کو مانا ہی, حالانکہ وہ ان کا دعویٰ کیا تھا, سب سے زیادہ ہم ہی تو تورات کو مانتے ہیں, سب سے زیادہ ہم ہی تو تورات کی تصدیق کرتے ہیں. آج آ کے مسئلہ کیا ہوا ذرا غور کرنا. اللہ کریم نے فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. تورات میں تھا کہ جب آخری نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں تو تم نے ان کو ایسا ماننا ہے جیسا میں بنا کے بھیجوں, جیسا میں. جانتے بھی تھے یہودیوں کے علماء, پادری جانتے تھے, راہبین, کہ یہ وہی آخری نبی علیہ السلام ہے, لیکن حسد کی بنا پر, حسد کی بنا پر رسول اللہ کے خلاف ہو گئے. اب قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کو ویسا مانو جیسا تورات تمہیں کہہ رہی ہے, اور انہوں نے ویسا نہ مانا. اللہ نے فرمایا انہوں نے تورات کو نہ مانا. کوئی اصول سمجھ آئے؟ میری کتاب کی تصدیق کریں, مانے. یہودی کہتے رہے مر گئے کہہ کہہ کہ ہم مانتے ہیں, ہم تورات مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے مانا ہی نہیں تورات کو, انہوں نے تورات کی تصدیق کی نہیں. وجہ کیا تھی؟ جو اندر تھا اس پہ عمل نہیں تھا. یہ اصل وجہ بیان کی جا رہی ہے قرآن میں کہ کتاب کی تصدیق ماننا یہ ہے کہ جب قرآن کہہ دے نا یہ حرام ہے, بندہ اس کو چھوڑ دے. جب قرآن کہہ دے یہ غلط ہے, بندہ اس کو چھوڑ دے. جب قرآن کہہ دے یہ ناجائز ہے, بندہ اس کو چھوڑ دے. پھر یہ نہ کہے برادری کی مجبوریاں ہیں, یہ نہ کہے کہ خوشی کا موقع ہے, نہ خوشی پہ معاذ اللہ گناہوں کی اجازت مل جاتی. ہمارے یہ جملے بولے جاتے, کوئی نہیں بچے کی شادی ہے کیا ہو گیا, گویا ان کے ہاں اس وقت گناہ ہی نہیں رہا, کیا ہو گیا, یہ جملے ہوتے ہیں. اور جو سمجھانے والا وہ سب سے بڑا ان کا دشمن کہ ہمیں یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. میرے بھائی غور کرو, پہلے دن سے جو پہلا اللہ کی طرف سے اللہ کا نائب خلیفہ زمین پہ آیا, جب حج کیا تو ہماری بخشش کے لیے دعا کی. اللہ کریم نے فرمایا بخش دوں گا, لیکن یہ 4 باتیں ان کے اندر ہونی چاہیے. اور تو کرو, ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ زندگی گزارنے کا قرآن شریف کے مطابق ہے؟ جب قرآن کے مطابق کہیں گے تو مطلب ہوگا شریعت, کیونکہ احادیث قرآن کی تفاسیر ہیں. جو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا وہ سرکار نے اپنی زبان مقدس سے سمجھا دیا. قرآن نے تو کہا نماز پڑھو, کب پڑھیں, کتنی پڑھیں, کیسے پڑھیں,
قرآن نے تو نہیں بتایا نا، سرکار نے پڑھ کے بھی بتایا، حکم دے کے بھی بتایا. فرمایا وہ صرف اتنا حکم ملے گا وہاں سے کہ پڑھو. پڑھنی کیسے ہے یہ انداز لینا ہے تو مصطفیٰ کریم کے در اقدس پہ آ جاؤ. قرآن پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کے دروازے کو دستک نہ چاہیے. جب تک آپ کی بارگاہ قدسیہ سے بندہ نسبت حاصل نہ کرے تو کوئی مائی کا لال قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. تو آپ کی احادیث قرآن مبارکہ کی تفسیر ہے. اب غور کریں نا، کتاب کو ہم نے کتنا مانا، قرآن کو ہم نے کتنا مانا. چوتھی شرط کہ جو میری کتاب کے مطابق چلے. اب جو شریعت کے مطابق ہیں ان کو تو مبارک ہو کہ آدم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مالک نے بخشش فرما دی ہے. اور جن میں غفلت ہے، خدا را زندگی مختصر ہے، اپنی غفلت کو دور کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جو غلطیاں ہو گئی توبہ کر لو. جو غلطیاں ہو گئیں، اللہ کریم اتنا بڑا غفور رحیم ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے مالک پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور. مجھے تو آپ اس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، لیکن مالک کی بارگاہ میں تو یہ نہیں چلتا نا. اس کے نیک بندوں کی بارگاہ میں نہیں چلتا. وہ تو ان کا بھی مالک ہے، وہ تو ان کا بھی، کیونکہ نیک بندوں کو بھی پتا ہوتا ہے یہ اندر کیا چھپا کے بیٹھا. یہ اور بات ہے، کبھی حکمت کی وجہ سے نہ بتائیں، یہ الگ بات. علم تو ان کو ہوتا ہے. اب غور کریں کہ آدم علیہ السلام کی دعا کو اگر ہم نے لینا ہے، اس کا مصداق بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے رسول اللہ کی سنت پہ چلنا ہوگا. یہی شریعت ہے، یہی قرآن کی تفسیر ہے. سرکار مدینہ کی سنت پہ چلنا ہوگا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان داود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب داؤد علیہ السلام نے، سرکار نے فرمایا اللہ سے ایک بات پوچھی، یا الہی، اے مالک، اے معبود. اللہ انبیاء کا بھی معبود ہے، انبیاء بھی جس کی عبادت کرتے گئے. اللہ کی جناب داؤد علیہ السلام نے اپیل کی اور سرکار نے صحابہ کو بتایا. سرکار نے، کب زمانہ ہے داؤد علیہ السلام کا اور کب سرکار آ کے یہ جملے بتا رہے ہیں. یہ اور بات کہ ظاہری طور پہ اب سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن روحانیت اور باطنیت اور پردے کی حالت میں تو سرکار جبریل سے بھی پہلے گئے. انبیاء علیہ السلام کی آمد تو دور کی بات ہے. وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ جو ہم کسی وجہ سے وقت نہیں ہے، جبریل علیہ السلام سے نہیں پوچھا تھا سرکار نے عمر کتنی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی وقت. اب غور کریں، داؤد علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں، یا اللہ جب تیرے بندے، سوال یہ ہے داؤد علیہ السلام، تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو ان کو کیا دیتا ہے؟ اب اس میں عمرے والے بھی آ گئے، حج والے بھی آ گئے. جو تیرے گھر کی زیارت کو آئیں، اللہ کریم نے فرمایا لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ. فرمایا جب کوئی کسی کی زیارت کو جائے نا، تو جس کی زیارت کو جایا جاتا ہے کچھ اس پر بھی ان کا حق بنتا ہے. تو یہ میرے گھر کی زیارت کو آئے تو میرے اوپر بھی ان کا حق ہے. وہ ہے کیا؟ غور کرنا. سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے گھر کی طرف آئے، کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں، میں خود ان کا میزبان ہوں، میں خود ان کا میزبان ہوں، تو دنیا میں میں ان کو عافیت عطا فرما دیتا ہوں. یہ کتنی بڑی عظیم دولت کہ بندے کو دنیا کی زندگی میں کیا مل جائے؟ عافیت. اب اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. لفظ عافیت اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے. دنیا میں ان کو عافیت دیتا ہوں، اور جب قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئیں گے، اے داؤد علیہ السلام، میں ان کو جنت عطا فرما دوں گا.
دنیا میں آفیت، اور جب میری بارگاہ میں آئیں گے قیامت کے دن تو کیا عطا فرما دوں گا؟ کن کو؟ جو میرے گھر بیت اللہ مکہ شریف کی طرف آتے ہیں۔ اور اس میں حج کی کوئی قید نہیں آئی حدیث مبارکہ، اس حدیث میں بس جو بھی بیت اللہ کی زیارت کو آئے، خواہ وہ عمرے کے لیے جائے، خواہ وہ، کیونکہ حدیث مبارکہ مطلق ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے گیا اور اس کا وہیں کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ فرمایا جو عمرے پہ گیا، جو حج پہ گیا اور گھر لوٹنے سے پہلے پہلے اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن اس سے کسی طرح کا کوئی حساب و کتاب، اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہیں وہ حجاج، وہ عمرہ کرنے والے جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں اور حج پہ گئے اور فوت ہو گئے۔ آپ کے غلام ہیں، عمرے پہ گئے اور کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں کہہ رہا قیامت کے دن تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کے تمہیں جنت اور بخشش عطا فرما دے گا، تمہیں جنت اور بخشش۔ اب جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو لامحالہ ادھر سے بھی پیسے لگتے ہیں، اب وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی پیسے لگتے ہیں، جتنے دن وہاں رہیں، مکان ہے کرائے کا پیسے لگے، کوئی دور اگر اس کی رہائش ہے تو گاڑی پہ آنا جانا ہے تو تب بھی کیا لگے، پھر کھانا بھی کھانا ہے بتقاضا بشریت، اس پہ بھی کیا لگے، یعنی انسان کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب حاجی صاحب کو جب حج کرنے جاتا ہے اپنے اوپر جو 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ کتنے پیسوں کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ آ رہی ہے، غور کرنا، 2.5 سے 3 لاکھ کم از کم خرچہ آ جاتا ہے، ایک کم از کم کی بات کی ہے، ورنہ اوپر ہے کام۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج پہ جا رہا ہے 1 روپیہ خرچ کرے اگر اپنی ذات پہ، تو پہلی بات فرمائی فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ دوسرا، اب کتنا بڑھا کے ثواب ملتا ہے، کم از کم 1 روپے کے بدلے میں اللہ حاجی صاحب کو 700 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاید ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فاضل بریلوی مجدد اہل سنہ، امام اہل سنہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید ایسی احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جب حج پہ جاؤ نا، عمرے پہ جاؤ نا، تو وہاں رعایت نہ کروایا کرو، کوئی سودا جتنے کہہ دے ان کو دے دیا کرو، فرمایا رعایت باقی ملکوں میں کرا لیا کرو، جب وہاں جاؤ تو جتنے مانگ لیں ان کو یہ لے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو جو مجھے آج سمجھ آئی جب میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، فاضل بریلوی، کیونکہ ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، آپ تو وقت کے مجدد تھے، آپ تو وقت کے مجدد، فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں جانا ہو نا تو وہاں سودے نہ کیا کرو کہ 50 ریال ہے یار چلو 45 لے لو، فرمایا ہو سکے تو وہ جتنے مانگ رہا اس کو اتنے ہی دے دے اس کو، کیونکہ تیرا تو ایک کی جگہ 700 کا نیکیاں مل رہی ہیں نا، 1 روپیہ خرچ کرے گا تو کم از کم 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درس کی آخری حدیث مبارکہ، جب کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا
حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے، بڑی غور سے سننے والی حدیث مبارکہ ہے۔ ظاہر ہے جب حاجی صاحب، عمرے والے صاحب احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھتے ہی تلبیہ شروع، تلبیہ۔ اب اگر وطن عزیز پاکستان سے جدے کی طرف کسی کی اگر فلائٹ ہو تو اس کو کراچی سے، اسلام آباد، لاہور، جہاں سے بھی بیٹھے گا تقریباً وہ احرام باندھ کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں اگر ذائع نصیب کہ کسی کو ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ ملے تو اور بات ہے، وہ انہی سادہ کپڑوں میں جائے گا، کیونکہ جب مدینے کا اس کا پیکج پورا ہوگا تو مدینہ منورہ سے شہر کے قریب سے ہی پھر انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے جا کے باندھے گا۔ اب جب وہ حاجی یا عمرے والا احرام کے بعد کیا کہتا ہے؟ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الی آخری۔ اگر تو سرکار نے فرمایا اس کے جو حج و عمرے پہ جانے کے لیے پیسے دیے، فرمایا اگر ہوں حلال کے، اگر ہوں، اگر 5 لاکھ ہے نا، 4,99,999 روپے حلال کے اور 1 حرام کا، تو اس حدیث کا وہ حاجی مستحق نہیں ہے۔ غور کرنا، فرمایا اگر اس کے پیسے حلال کے ہوں۔ جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو ادھر سے اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے حاجی، اے عمرہ کرنے والا، تیرا تلبیہ کہنا کتنا مبارک ہے، تو تیرا سفر کتنا مبارک ہے، تو کتنے طیب اور طاہر اور اچھے سفر کی طرف رواں دواں ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا۔ فرمایا اور اگر حج عمرہ کرنے کا شوق بڑا ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن ان شرائط کو نہیں پورا کرتے، اگر فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والے کے مال میں حرام کی بھی ملاوٹ ہوئی، وہ کمائی مل گئی جو حرام طریقے سے تھی، فرمایا ادھر سے لبیک کہتا ہے، ادھر سے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کو کہو لا لبیک، اللہ کے ہاں تو حاضر نہیں ہے، تیرا چلنا ہی خبیث ہے، تیرا سفر کرنا ہی خبیث ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ادھر سے سفر کرتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس کو کہے اللہ فرما رہے تو میری جناب میں کوئی حاضر نہیں، تیرا چلنا ہمیں پسند نہیں، تیرا یہ سفر خباثت والا سفر ہے، کیونکہ تم مال کون سا لگا کے آ رہا ہے۔ بات کی نوعیت کو سمجھیں، کوئی یہ نہ کہہ دے اب حج اور عمرے کے سفر کو یہ کہہ دیا، وہ تو پہلی حدیث میں آ گیا، مبارک سفر ہے، طیب سفر ہے، طاہر سفر ہے، اللہ کے ہاں بڑے مقام والا سفر ہے، لیکن جب ہو پیسے اور اگر حرام کے مال سے جائے تو پھر فرشتے کہتے ہیں تیرا چلنا ہی خباثت ہے، تیرا اس طرف آنا ہی خباثت ہے، اللہ کے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں، اور اللہ فرما رہے تو میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہے۔ لبیک کا کیا معنی ہوتا ہے جو تلبیہ میں آتے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، کتنی بار ایک دفعہ تلبیہ پڑھو تو لبیک کا لفظ، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں۔ سرکار نے فرمایا یہ جب کہتا ہے جو حرام کے مال سے حج عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ فرشتے کو فرماتے اس کو دے جواب، اللہ فرما رہا ہے تو کوئی حاضر نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے تو کوئی حاضر نہیں ہے۔ اپنی روزی کا بھی خیال کیا کرو کہ ہم جس ذرائع سے کما رہے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہے، اور اس کے لیے ہمیں مفتیان اہل سنت کے پاس جانا ہو، کیونکہ خرید و فروخت کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایک عام بندے کے پاس کا روگ نہیں کہ اس کو سمجھ لے گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ جو بھی کاروبار ہے مفتی کے پاس جائیں، اس کو کہیں جی میں یوں کام کرتا ہوں، شرعاً میری روزی میں کوئی مسئلہ تو نہیں، وہ تصدیق کر دے گا بھی ٹھیک ہے، پھر تو مبارک ہو۔ اگر اس نے کہا یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، تو جب اتنی خرابیاں ہوں تو حلال کیسے ہوگا؟ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو بھی اللہ کریم حج بیت اللہ کی سعادت عظمی عطا فرمائے، جو ہمارے جتنے اس سال بہن بھائی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔